بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کو جھٹلانے والے بلکہ اس سے آگے جا کر اس کا تمسخر اڑانے والے، اس کے ساتھ استہزاء کرنے والے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ترجمے اور مختصر تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، آیت مبارکہ ہے 6۔ یہ دراصل پچھلی آیت مبارکہ کا ہی تسلسل ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان ظالموں کے پاس جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آئی تو انہوں نے رو گردانی کی۔ اگلی بات یہ ہے فقد، پس یقینی طور پر کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، فسیأتیہم، پس ان قریب ان کے پاس آئیں گی، انباء، خبریں، ما جو، کانوا یہ تھے، بہی اسے، یستہزئون اس کے ساتھ، یستہزئون مسخرہ پن کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقد كذبوا بما جاءهم من الحق فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين، کہ ان ظالموں نے حق کے آ جانے کے بعد اس کو جھٹلایا تو ان قریب ان کو سمجھ آ جائے گی بہت مختصر عرصے کے بعد کہ اس جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جس طریقے اسی سورہ مبارکہ کی 227ویں آیت مبارکہ ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس کروٹ پہلو بدلنا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ان ظالم کافروں کے پاس جب اللہ کا قرآن آیا تو انہوں نے پھر اس کو جھٹلایا، اور اس قرآن میں چونکہ ایک ایک بات کھول کر رب کائنات نے بیان فرما دی ہے تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جھٹلانے والی قوموں کا انجام کس قدر خوفناک ہوا اور قیامت کے روز ہوگا بھی۔ ان ظالموں نے بھی اللہ کی آیات مبارکات کو جھٹلایا تھا تو رب کائنات نے ان کو ہلاک کیا، اپنے ہر دور کے نبی کی مدد فرمائی، اور قیامت والے دن ان ظالموں کا انجام بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان ظالموں نے بھی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا، اس کا مذاق اڑایا، تو ان کا انجام بھی اسی طریقے سے خوفناک ہوگا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے
الجواب الصحیح میں اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورۃ الانعام آیت 66 اور 67۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، اس قرآن کو جھٹلایا، اور وہ حق ہے۔ آپ فرما دیں کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں۔ ہر خبر کا ایک مقررہ وقت ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واحد تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ثم یأتی اخبار بالوعید بعد الاخبار بالتکذیب، کہ جھٹلانے والوں کے بارے میں پھر رب کائنات نے وعید سنائی ہے تکذیب کے بعد، اور ان ظالموں کا انجام وعدے کیا ہے جو رب کائنات کی شریعت، جو کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی انسانیت پر بہت بڑی رحمت ہے، اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ منہ موڑ رہے ہیں، بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے داعیان دین کے لیے کہ یقینی طور پر ہمیں بھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہماری داڑھی کسی کو اچھی نہیں لگتی، کبھی ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو تو اس کا یہ کہہ کر تمسخر اڑایا جاتا ہے کہ چھوٹے بھائی کی پہن کر آ گئے ہو، یا تمہارے محلے کے اندر کیچڑ ہوا ہے، یا کپڑا تھوڑا تھا۔ کبھی ہماری خواتین اگر برقعے میں جا رہی ہوں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا خطرہ ہے جو آپ ان کو چھپا کر پھرتے ہیں۔ تو یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ لیکن رب کائنات آخرت میں تو ان ظالموں کی گرفت کریں گے ہی۔ یہ بدبخت دنیا کے اندر پکڑے جاتے ہیں، اور پکڑے کیسے جاتے ہیں یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری داڑھیوں کا مذاق اڑانے والے چہرے کے کینسر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہماری شلواروں کا مذاق اڑایا، رب کائنات نے بطور فیشن ان پر پھٹی ہوئی جینز مسلط کر دی۔ یہ ہماری خواتین کے پردے کا مذاق اڑاتے تھے، میرے اللہ نے کرونا بھیج کر ان سب کی خواتین کے چہروں پر ماسک چڑھا دیے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے آنے والے داعیان دین کے لیے تسلی ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، بلکہ ہر دور میں لوگوں نے حق اور اہل حق کو جھٹلایا بھی اور ان کا مذاق بھی اڑایا۔ دوسری بات کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کو ان کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، خمیازہ بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ طے شدہ بات ہے معزز خواتین و حضرات، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو عذاب جو ہوتا ہے وہ آنے سے پہلے کوئی باقاعدہ طور پر متنبع نہیں کرتا کہ لو بھائی لوگو ہوشیار، خبردار، میں آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ عذاب کی یہی شکلیں ہوتی ہیں جو اس وقت بلکہ ہر دور میں یہ لوگ بھگت رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارا ضمیر، دل، دماغ مطمئن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی،
اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔